ایک تو بائی چانس آپ پہلے آرمی میں چلے گئے، پھر ہاں، بائی چانس ہی آپ اینالسٹ بھی بن گئے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اور یہ ایکچولی مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ رب العالمین نے ایک رستہ مقرر کیا ہوا تھا جس پہ مجھے چلاتا گیا وہ. میں نے انجینئرنگ کی تھی، اور آرمی کا کوئی ہمارا دور دور کوئی فوج میں نہیں تھا، نہ ہی کوئی میرا ارادہ تھا جانے کا. لیکن اسی طرح دوست احباب جو آرمی میں جا چکے تھے وہ آتے جاتے تھے، تو وہ کہتے رہتے تھے کہ تم بھی جوائن کرو ہمارے ساتھ وہاں پہ رہو. تو اس طرح ایکسیڈنٹلی والد صاحب کو بتائے بغیر ٹیسٹ وغیرہ دیے، اور جب کوہاٹ جانا تھا، لاہور سے کوہاٹ جا کے وہاں پہ ٹیسٹ دینے تھے آئی ایس ایس بی میں، وہ پھر 4 دن گھر سے چونکہ باہر رہنا تھا تو پھر والد صاحب کو بتانا پڑا. وہ اس پہ بڑا اپسٹ ہوئے، ناراض ہوئے کہ بھئی کہ تم کدھر چل پڑے. تو بہرحال پھر گھر میں یہ بحث رہی کہ مجھے آرمی جوائن کرنی چاہیے یا نہیں. پھر اللہ کو منظور تھا، ایک وقت آیا والد صاحب کہنے لگے کہ اچھا میں تو تیرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا، تم خود فیصلہ کرو جو بھی کرنا. تو میں اس طرح آ گیا ادھر، اور یہاں پہ پھر اس پیشے کا مجھے تو کوئی اندازہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا. تو یہاں آ کے پھر ساری چیزیں دیکھیں سیکھیں، جو ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ وغیرہ ہوئی، پھر ساتھ ہی جنگ لگ گئی 1965 کو. جی. تو اس طرح بس اللہ تعالیٰ چلاتا گیا، چلتے گئے. مجھے تو خود کو بہت اندازہ نہیں. اور میڈیا کی طرف کس طرح ہاں، سے آپ آئے؟ میڈیا کا یہ بھی ایکسیڈنٹل تھا. میں در حقیقت ریٹائرمنٹ کے بعد میری ایک مالی پوزیشن اچھی نہیں تھی، تو میں جاب کرتا رہا مختلف جگہوں پہ. پہلے تو فوجی فرٹیلائزر کا ہی میں نے 3 سال کیا، اس کے بعد میں کراچی میں کوسٹل ریفائنری گروپ ہے ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، ان کا چیئرمین تھا. تو اس کی وجہ سے مجھے کراچی کافی رہنا پڑتا تھا، سفر بھی کرتا تھا، نہ جانے کی فیملی یہاں تھی. تو ایک دن میرے ساتھ والی سیٹ پہ جہاز میں طلعت حسین آ کے جی. بیٹھے. تو طلعت حسین سے بات چیت ہوتی گئی. تو جب کراچی میں اترے تو وہ مجھے اس نے ریکویسٹ کی کہ آپ میرے پروگرام میں آئیں. ٹھیک ہے. تو میں نے اسے کہا تم اسلام آباد سے کرتے ہو، میں تو کراچی ہوتا ہوں اس طرح زیادہ تر. اس نے کہا نہیں، ہم آپ کا پتہ رکھیں گے، جب آپ اسلام آباد میں ہوں تو آپ کو انوائٹ کریں گے. تو اس طرح میں نے 2-3 پروگرام اس کے ساتھ کیے. طلعت حسین تو اس کے بعد وہ لائن ہی لگ گئی، پھر دنیا پیچھے لگ گئی پھر میرے. بالکل ہاں ایک بس. نام بھی بن گئے. وہ وقت آپ کو یاد آتا ہے جب آپ ریلوے کے وہاں پہ سویا کرتے تھے، اور اس وقت سے آج کا وقت یہ کیسا گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہم لوگ وہ وقت بس 1947 میں جب آئے، میں چھوٹا بچہ تھا، خیر کوئی 4 سال 5 مہینے میری ایج تھی. تو اس وقت کوئی جگہ نہیں تھی لاہور میں کہ جہاں ہم جاتے، کوئی گھر بار کچھ بھی نہیں تھا. یہی تھا کہ پاکستان پہنچ گئے. تو لاہور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ سویا کرتے تھے، رات کو دن کو ڈھونڈتے تھے کوئی جگہ مل جائے جانے کی رہنے کی. اور والد صاحب واپس چلے گئے کہ جا کے کوئی وہاں سے سامان وغیرہ کوئی چیز لے آئیں، کیونکہ بالکل بے سر سامانی میں وہاں سے کیونکہ قتل و غارت ہو رہی تھی تو نکلے وہاں سے. تو وہ پھر ان سے بھی رابطہ ختم ہو گیا، چھوٹ گیا. وہ کافی عرصے کے بعد پھر ان سے دوبارہ رابطہ ہوا جب وہ پاکستان آئے. تو میں جب بھی کبھی ریلوے پہ سفر کرتا میں وہاں سے گزرتا تھا، ٹرین پکڑتا تھا، تو میں کبھی وہ پلیٹ فارم کا وہ حصہ جگہ دیکھتا تو عموماً میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. کہ پھر یہ ہے کہ رب العالمین نے یہاں پہ سب کچھ دیا، اس نے اپنی رحمت سے تعلیم ہوئی، اور پھر ہم سب بہن بھائی بڑا اچھا پڑھ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا کہ اپنے اپنے روزگار پہ پھر سارے ٹھیک ٹھاک ہو گئے. ایک تو بائی چانس آپ پہلے آرمی میں چلے گئے، پھر ہاں، بائی چانس ہی آپ اینالسٹ بھی بن گئے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اور یہ ایکچولی مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ رب العالمین نے ایک رستہ مقرر کیا ہوا تھا جس پہ مجھے چلاتا گیا وہ. میں نے انجینئرنگ کی تھی، اور آرمی کا کوئی ہمارا دور دور کوئی فوج میں نہیں تھا، نہ ہی کوئی میرا ارادہ تھا جانے کا. لیکن اسی طرح دوست احباب جو آرمی میں جا چکے تھے وہ آتے جاتے تھے، تو وہ کہتے رہتے تھے کہ تم بھی جوائن کرو ہمارے ساتھ وہاں پہ رہو. تو اس طرح ایکسیڈنٹلی والد صاحب کو بتائے بغیر ٹیسٹ وغیرہ دیے، اور جب کوہاٹ جانا تھا، لاہور سے کوہاٹ جا کے وہاں پہ ٹیسٹ دینے تھے آئی ایس ایس بی میں،
وہ پھر 4 دن گھر سے چونکہ باہر رہنا تھا تو پھر والد صاحب کو بتانا پڑا۔ وہ اس پہ بڑا اپسٹ ہوئے، ناراض ہوئے کہ بھئی کہ تم کدھر چل پڑے۔ تو بہرحال پھر گھر میں یہ بحث رہی کہ مجھے آرمی جوائن کرنی چاہیے یا نہیں۔ پھر اللہ کو منظور تھا، ایک وقت آیا والد صاحب کہنے لگے کہ اچھا میں تو تیرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا، تم خود فیصلہ کرو جو بھی کرنا۔ تو میں اس طرح آ گیا ادھر، اور یہاں پہ پھر اس پیشے کا مجھے تو کوئی اندازہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا۔ تو یہاں آ کے پھر ساری چیزیں دیکھیں سیکھیں، جو ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ وغیرہ ہوئی، پھر ساتھ ہی جنگ لگ گئی 1965 کو۔ جی۔ تو اس طرح بس اللہ تعالیٰ چلاتا گیا، چلتے گئے۔ مجھے تو خود کو بہت اندازہ نہیں۔ اور میڈیا کی طرف کس طرح ہاں، سے آپ آئے؟ میڈیا کا یہ بھی ایکسیڈنٹل تھا۔ میں در حقیقت ریٹائرمنٹ کے بعد میری ایک مالی پوزیشن اچھی نہیں تھی، تو میں جاب کرتا رہا مختلف جگہوں پہ۔ پہلے تو فوجی فرٹیلائزر کا ہی میں نے 3 سال کیا، اس کے بعد میں کراچی میں کوسٹل ریفائنری گروپ ہے ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، ان کا چیئرمین تھا۔ تو اس کی وجہ سے مجھے کراچی کافی رہنا پڑتا تھا، سفر بھی کرتا تھا، نہ جانے کوئی فیملی یہاں تھی۔ تو ایک دن میرے ساتھ والی سیٹ پہ جہاز میں طلعت حسین آ کے جی۔ بیٹھے۔ تو طلعت حسین سے بات چیت ہوتی گئی، تو جب کراچی میں اترے تو وہ مجھے اس نے ریکویسٹ کی کہ آپ میرے پروگرام میں آئیں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے اسے کہا میں تو تم اسلام آباد سے کرتے ہو، میں تو کراچی ہوتا ہوں اس طرح زیادہ تر۔ اس نے کہا نہیں، ہم آپ کا پتہ رکھیں گے، جب آپ اسلام آباد میں ہوں تو آپ کو انوائٹ کریں گے۔ تو اس طرح میں نے 2-3 پروگرام اس کے ساتھ کیے طلعت حسین، تو اس کے بعد وہ لائن ہی لگ گئی، پھر دنیا پیچھے لگ گئی پھر میرے۔ بالکل ہاں ایک بس۔ نام بھی بن گیا۔ وہ وقت آپ کو یاد آتا ہے جب آپ ریلوے کے وہاں پہ سویا کرتے تھے، اور اس وقت سے آج کا وقت یہ کیسا گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم لوگ وہ وقت بس 1947 میں جب آئے، میں چھوٹا بچہ تھا، خیر کوئی 4 سال 5 مہینے میری ایج تھی۔ تو اس وقت کوئی جگہ نہیں تھی لاہور میں کہ جہاں ہم جاتے، کوئی گھر بار کچھ بھی نہیں تھا۔ یہی تھا کہ پاکستان پہنچ گئے۔ تو لاہور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ سویا کرتے تھے، رات کو دن کو ڈھونڈتے تھے کوئی جگہ مل جائے جانے کی رہنے کی۔ اور والد صاحب واپس چلے گئے کہ جا کے کوئی وہاں سے سامان وغیرہ کوئی چیز لے آئیں، کیونکہ بالکل بے سر سامانی میں وہاں سے کیونکہ قتل و غارت ہو رہی تھی، تو نکلے وہاں سے۔ تو وہ پھر ان سے بھی رابطہ ختم ہو گیا، چھوٹ گیا وہ کافی عرصے کے بعد، پھر ان سے دوبارہ رابطہ ہوا جب وہ پاکستان آئے۔ تو میں جب بھی کبھی ریلوے پہ سفر کرتا میں وہاں سے گزرتا تھا، ٹرین پکڑتا تھا، تو میں کبھی وہ پلیٹ فارم کا وہ حصہ جگہ دیکھتا تو عموماً میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ پھر یہ ہے کہ رب العالمین نے یہاں پہ سب کچھ دیا، اس نے اپنی رحمت سے تعلیم ہوئی، اور پھر ہم سب بہن بھائی بڑا اچھا پڑھ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا کہ اپنے اپنے روزگار پہ پھر سارے ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔